انہی کے لیے علم غیب ضروری، معرفت ضروری، حالات ضروری. تو اس پس و پیش میں نہ رہو کہ نبی کو کیا خبر. بخدا آج اگر ہم صدق دل سے نبی کا وسیلہ بنا کر باب اجابت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی بھی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم دیوار کے پیچھے کے علم کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو فرش پہ رہ کے عرش کی باتیں بتائے، عرش پہ رہ کر فرش کی باتیں بتائے. تم مکان میں رہنے والی بات کرتے ہو، ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کی صداقت پر قرآن برملا اعلان کرے. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی نگاہ نبوت، نگاہ ہدایت و معرفت ابو بکر پر پڑ جائے تو ابو بکر صداقت کا علم بردار بن جائے. ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے فاروق اعظم کو گلے سے لگایا تو ان کے علم غیب کا حال یہ ہو گیا کہ ہزاروں میل دور ساریہ کی کنڈیشن کو سمجھ لیا اور کہہ دیا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. تو جب فاروق اعظم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک اور اہم بات اور آ گئی ذہن میں، اس بات کو مانتے ہوئے کہ رحم کرنے کے لیے زندگی بہت اہم ہے. بغیر زندگی کی آپ کسی پہ رحم نہیں کر سکتے. فقیر آپ کے پاس تبھی آئے گا جب آپ زندہ ہوں، جیب میں ہاتھ تبھی آپ ڈالیں گے جب آپ زندہ ہوں، اس کی مفلوق الحالی کو آپ تبھی پہچانیں گے جب آپ زندہ ہوں. تو زندگی بہت ضروری اور جاننا بھی بہت ضروری. ایسا نہیں کہ آپ فقیر کو امیر سمجھ کے چند پیسہ دے رہے ہو، آپ نے فقیر کو فقیر ہی سمجھا تبھی تو دیا. لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ چلیے ہم نے مانا کہ دو دوست ہیں، آپس میں بڑی محبت ہے، دونوں زندہ ہیں تبھی تو محبت جاری ہے، ایک دوسرے کے حالات، کیفیات، کنڈیشن کو سمجھتے ہیں تبھی تو محبت میں جوش ہے. مگر انہی میں سے ایک کو آنریبل سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا انڈیا میں اس سے بڑی کوئی کورٹ ہے جو اسے بچائے؟ کیا اس سے بڑی کوئی عدالت ہے جہاں پر جا کے وہ اپنے مقدمے کو لے جائے؟ وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا، اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا اے دوست، میری زندگی کیا زندگی جب میں تیری مدد نہیں کر سکتا. میں تمہیں جانتا ہوں، تیری پریشانی سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا. اما بات کچھ لین دین کی ہوتی تو طے کر لیتے. یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، یہاں تو بڑے بڑوں کی کوٹ اتر جاتی ہے، یہاں کچھ نہیں چلے گا. رونے لگا. وجہ کیا تھی؟ زندہ تھا تبھی تو رویا، کنڈیشن سمجھ رہا ہے تبھی تو رویا، مگر طاقت نہیں، پاور نہیں، قدرت و اختیار نہیں، ول پاور نہیں، اپنے اندر اعتماد نہیں کہ ہم بچا سکتے ہیں. تو رحم کرنے کے لیے پاور بھی ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے شکتی بھی ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے مائٹ بھی ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے غیر معمولی قوت بھی ضروری ہے. تو جب قرآن کی یہ چمکتی اور دمکتی آیت کی روشنی میں میرا نبی رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، تو رحم ان کا جاری ہے. اگر بدر میں ضرورت پڑی تب بھی نبی کا رحم جاری، احد میں ضرورت پڑی تب بھی نبی کا رحم جاری، خیبر میں ضرورت پڑی وہاں بھی علی کے ساتھ نبی کا رحم جاری، خندق میں ضرورت پڑی رحم جاری، آدم کو ضرورت پڑی تھی رحم جاری ہو گیا، نوح کو ضرورت پڑی تھی رحم جاری ہو گیا، شیش کو ضرورت پڑی تھی رحم جاری ہو گیا، سلیمان کو ضرورت پڑی تھی رحم جاری ہو گیا، لوط کو ضرورت پڑی تھی رحم جاری ہو گیا، زکریا کو ضرورت پڑی تھی بشارت مل گئی رحم جاری ہو گیا، یوسف کو ضرورت پڑی تھی حسن و جمال مل گیا رحم جاری ہو گیا. المختصر ضرورتیں پڑتی گئیں رحم جاری ہوتا گیا.
زمین دیکھ رہی ہے، رحم جاری ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، رحم جاری ہے، افلاک دیکھ رہے ہیں، رحم جاری ہے، ستاروں کی قندیلیں روشن ہیں کیونکہ رحم جاری ہے، آفتاب درخشندہ ہے کیونکہ رحم جاری ہے، زمین بچھی ہوئی ہے کیونکہ رحم جاری ہے، پہاڑ کھچے ہوئے ہیں، نصب ہیں اپنی بلندیوں پہ ناز کر رہے ہیں کیونکہ رحم جاری ہے، سمندر میں طغیانی ہے کیونکہ رحم جاری ہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، نہ پہاڑ یہ کہہ رہا ہے کیسے آپ کا رحم مجھ پر پڑ سکتا ہے، نہ زمین یہ کہہ رہی ہے کیسے آپ کا رحم مجھ پر پڑ سکتا ہے، نہ فلک یہ کہہ رہے ہیں کیسے آپ کا رحم مجھ پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ زبان حال سے پوری کائنات یہ برملا اعلان کر رہی ہے، یا رسول اللہ لولا لما کننا، لولا لما کننا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے لوگ تو گفتگو کرتے ہیں، وقت کم ہے ذرا، لوگ تو بات کرتے ہیں رحم و کرم کی، قدرت و اختیار کی، پاور کی، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں انسانوں کی مثال نہیں، زمین کی مثال دیتا ہوں کہ میرے نبی کا اختیار زمین پر کیسا ہے۔ یہی زمین ہے، ہجرت کی رات ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ ہے، مدینے کی طرف دونوں جا رہے ہیں، ایک طرف عالم، پورے عالم کا، خلاق عالم کا، پروردگار عالم کا محبوب ترین بندہ جو صدر محترم بن کر پوری دنیا پر اپنی مختاری کی مہر لگا چکا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک ان کے ساتھ ان کا وزیر اعظم صدیق اکبر ان کے ساتھ ہے۔ راستے میں ایک شخص نے، سراقہ نے حملہ بول دیا۔ اچھا وہ کیا معاملہ تھا؟ وہی سپاری والا، ہاں جو بمبئی میں چلتی ہے، ہمارے یہاں تو یو پی میں لوگ سپاری کھاتے ہیں، بمبئی میں دی جاتی ہے۔ تو سپاری دی گئی تھی کہ اگر نبی کا گردن، معاذ اللہ ان کی گردن پاک کو اگر تم کاٹ کے لاؤ گے تو 10,000 درہم، یا روایت کے اختلاف کے ساتھ 10,000 دینار دیا جائے گا۔ یہ تھی سپاری۔ لالچ اور ہوس نے اس وقت سراقہ کو عجیب و غریب بنا دیا تھا۔ آئے زمین کی طرف، دیکھا کہ ادھر سے دھول اڑ رہی ہے، بالو اڑ رہا ہے، ریت ابر آلود ماحول ہے، غبار آلود ماحول ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک بیگ حملہ کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حکم دیا زمین کو، یا ارض خودی، کس سے کہہ رہے ہیں؟ زمین سے، اے زمین اسے اپنی آغوش میں لے لو۔ توجہ سے، نبی کا حکم کون مان رہا ہے؟ زمین۔ یعنی آج عامر نبی ہے، معمور زمین، اپنی مختاری پر کیسی مہر لگائی ہے مصطفیٰ نے، اے زمین اسے اپنی آغوش میں لے لے۔ زمین پھٹی، سراقہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سراقہ تھے کہ توبہ اللہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو رحمت للعالمین ہے، بخش دیں، خدا را کرم کریں، رحم کریں۔ نبی کی شان رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اب زمین سراقہ کے بدن کو اور روندے۔ حکم دیا یا ارض اترکی، اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ وہ زمین جس نے اپنی آغوش میں سراقہ کو لیا تھا چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح متواتر ایک بار نہیں 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے پھر جڑ رہی ہے، بہاریں فضائیں دیکھ رہی ہیں، زمین پھٹ رہی ہے پھر جڑ رہی ہے۔ اور زمین ہے کہ آج اپنی اس معراج پر نازاں ہے اور فرش اور عرش سے آنکھ ملا کر کہہ رہی ہے، اے آسمان تجھے تو نبی کو استقبال کرنے کا موقع مل گیا اور مجھے آج مصطفیٰ کا حکم ماننے کا موقع مل گیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا قدرت و اختیار آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ وہ نبی جو چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جو پتھر پر پیر رکھ دیں تو پتھر موم کی طرح پگھل جائے۔ وہ نبی یہ محترم جو درخت کی طرف اشارہ کر دیں، بلا لے
تو درخت اپنی تمام طاقت کو چھوڑ کر اکھڑتا ہوا قدم ناز مصطفیٰ پر گر جائے؟ وہ نبی محترم جو تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنی کلمہ شہادت اپنی انگلی سے پانی کا دریا جاری کر دے؟ وہ نبی محترم جو اتنا